السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج ہماری 10th کلاس کے اسلامیات کا 19واں لیکچر ہے اور آج اس لیکچر کے اندر سورۃ الممتحنہ شروع کریں گے. اس کی پہلے اس کا تعارف اور پھر اس کی آیت نمبر 1 تک 6 ہم پڑھیں گے. تو پہلے ہم اس کی تلاوت کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ تم میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. کہ تلقون الیہم بالمودۃ، کہ تم ان کی طرف دوستی کے پیغام بھیجتے ہو. وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اور حالانکہ انہوں نے اس چیز کا انکار کیا، اس بات کا انکار کیا کہ جو تمہارے پاس آیا حق، یعنی کہ جو تمہارے پاس حق بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے قرآن پاک کی صورت میں اور اللہ کے پیغام کی صورت میں، اس کا انہوں نے انکار کیا. کہ یخرجون الرسول وایاکم، وہ نکالتے ہیں رسول کو اور تمہیں، ان تؤمنوا باللہ ربکم، اس بات پر کہ تم اللہ یعنی کہ جو تمہارا رب ہے اس پر تم ایمان لائے. اس وجہ سے انہوں نے دشمنی کرتے ہوئے تمہیں وہ اپنے گھروں سے نکالتے ہیں. ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم نکلے ہو اللہ کے جہاد کرنے کے لیے، فی سبیلی، میرے راستے میں، وابتغاء مرضاتی،
اور جو میری مرضی ہے اور میری چاہت ہے، میری خوشنودی ہے، میری رضا کو حاصل کرنے کے لیے اگر تم نکلے ہو تو تسرون الیہم بالمودتی، کہ تم ان کی طرف دوستی کے پیغامات بھیجتے ہو پوشیدہ طور پر، اور وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور بے شک میں جانتا ہوں، اور یہ وَأَنَا أَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، بِمَا أَخْفَيْتُمْ جو تم چھپاتے ہو، وَمَا أَعْلَنْتُمْ اور جو تم کھلم کھلا کرتے ہو، وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو شخص تم میں سے ایسا کرے گا، فقط ضل سواء السبیل، بس وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء، کہ اگر یہ کافر تمہیں پکڑ لیں، تمہارے پر قدرت حاصل کر لیں، تو یکونوا لکم اعداء، تو تمہارے دشمن بن جائیں گے، ویبسطوا الیکم، اور تمہارے پر الیکم ایدیہم، اور تمہارے پر وہ ہاتھ بھی چلائیں، والسنتہم، اور اپنی زبانیں بھی تم پر چلائیں گے، یعنی کہ ہاتھ سے بھی تکلیف پہنچائیں گے اور زبانوں سے بھی تکلیف پہنچائیں گے، بسوئی برائی تمہیں پہنچائیں گے، تکلیف پہنچائیں گے، وودوا لو تکفرون، اور یہ خواہش کریں گے کہ کاش کہ تم لوگ کفر اختیار کر لو، اور ان کی خواہش کیا ہوگی کہ یہ لوگ اسلام چھوڑ کر کفر کے اندر آ جائیں۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، کہ قیامت نہیں، کہ تمہارے جو ہے رشتہ دار جو قریبی جو خون کے رشتے ہوتے ہیں وہ تمہارے کام نہیں آئیں، تمہیں فائدہ نہیں دیں گے، نہ ہی تمہاری اولادیں تمہیں فائدے دیں گی قیامت کے دن۔ یفصل بینکم، اللہ اس دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ ان چیزوں کو جو تم کام کرتے ہو، ان تمہارے اعمال کو وہ دیکھنے والا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ فی ابراہیم، کہ قد تحقیق کانت لکم اسوۃ، کہ تمہارے لیے جو طریقہ ہے، راستہ ہے جس پر تمہیں چلنا چاہیے، نمونہ جو ہے، اسوۃ حسنۃ، بہترین نمونہ ہے، فی ابراہیم میں، والذین معہ، اور ان کے ساتھ جو ساتھ رہنے والے لوگ تھے، ان کے ساتھ ایمان والے، ان کے اندر تمہارے لیے نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اذ قالوا لقومہم، کہ جب انہوں نے اپنے قوم سے کہا کہ انا براء منکم، کہ ہم تم سے بری ہیں، اور ومما تعبدون من دون اللہ، اور اللہ کے سوا جن کو تم پوجتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، ہم ان سے بھی بری ہیں۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوہ، کہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ہم عداوت اور یعنی کہ دشمنی، اور ہمارے درمیان تمہارے معبودوں کے ہم کبھی یعنی کہ قائل نہیں ہو سکتے، اور کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان بغض اور دشمنی ہمیشہ رہے گی، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، حتیٰ کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مان لو، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، حتیٰ کہ ایک اکیلے اللہ پر تم ایمان لے آؤ۔ الا قول ابراہیم، ہاں ابراہیم علیہ السلام کا جو قول تھا، ان کی بات تھی اپنے باپ کے لیے کہ لأستغفرن لک، کہ میں ضرور آپ کے استغفار کروں گا، وما املک لک من اللہ من شیء، اور وما املک لک، اور میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کے بارے میں کسی چیز کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب، علیک توکلنا، تجھ پر ہم نے توکل کیا، والیک انبنا، تیری طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور تیری طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنہ، اے ہمارے رب، لا تجعلنا، ہمیں نہ بنانا، فتنہ آزمائش نہ بنانا، للذین کفروا، کفار کے لیے، یعنی کفار کے ہاتھوں میں عذاب نہ دلوانا، واغفر لنا ربنا، اور اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما دے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ، کہ تمہارے لیے، مسلمانوں کے لیے تمہارے لیے پکی بات ہے کہ تمہارے لیے ان کے اندر جو ہے یہ جو پیچھے جو بات گزری حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ان کے لوگ ہیں، ان کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ کی سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو، ومن یتولی فإن اللہ الغنی الحمید، اور جو روح گردانی کرے تو اللہ، بس بے شک یہ بات جان لو، فإن اللہ، بس بے شک پکی بات ہے کہ اللہ جو ہے وہ بے پرواہ اور حمید، وہ قابل حمد ہے اور بہت زیادہ تعریف والا ہے۔ یہ سورۃ الممتحنہ کی پہلی یہ 6 آیات ہیں۔ اس سے پہلے ہم اس کا تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ الممتحنہ، ممتحنہ کا لفظ جو ہے نا امتحان سے نکلا ہے، اور اس سے آخری آیات کے اندر جو آیات آئیں گی اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ جب تمہارے پاس جو ہے یہ ایمان قبول کرنے عورتیں آتی ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ ایمان قبول کرتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے،
تو اس وقت آپ کچھ ان سے سوالات پوچھتے تھے اور ان سے کچھ جو ہے ان سے معاہدے لیے جاتے تھے کہ تم نے ایسے نہیں کرنا، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے. ان سے اقرار لیا جاتا تھا، جس طرح کلمہ پڑھایا جاتا تھا اور ساتھ کچھ باتوں کا اقرار لیا جاتا تھا، وہ آگے آ رہی ہیں. تو اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جب جو ہے نا اذا جاءکم المؤمنات، کہ جب تمہارے پاس جو ہے نا عورتیں آئیں ایمان قبول کرنے کے لیے، تو پھر آپ کیا کریں؟ ان کے فامتحنوہن، تو ان کا امتحان لے لیا کریں. تو اس وجہ سے اس صورت کا نام جو ہے ممتحنہ ہے. اور اس کا جو شان نزول ہے، ان کی جو کن حالات کے اندر یہ صورت نازل ہوئی اور کون سے واقعات تھے، جو یہ ہم نے جو پہلی 6 آیات پڑھی خاص طور پر، کہ یہ آیات جب نازل ہوئی اس کو کون سا ایسا واقعہ پیش آیا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات نازل فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ہے معمول تھا اور آپ کا یہ مزاج مبارک تھا کہ آپ جو ہے وہ صحابہ کرام سے عام طور پر جب کسی جگہ پر آپ نے جنگ کرنے کا ارادہ ہوتا اور آپ نے کہیں پر مطلب کہیں سفر کرنا ہوتا یا کہیں پر کوئی حملے کا ارادہ ہوتا، تو آپ اس بات کو ذرا اس کو جو ہے اپنے ان کے راز کے اندر رکھا کرتے تھے. تو بالکل اسی طرح جو ہے جب مسلمانوں کا یہ ارادہ ہوا، جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ فتح مکہ کی طرف، یعنی فتح مکہ سے پہلے کی یہ بات ہے کہ فتح مکہ سے پہلے کچھ پہلے کا وقت، یعنی کہ یہ واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پورا پلان تیار تھا اور اس وقت بالکل تیاریاں ہو رہی تھیں. آپ نے صحابہ کرام کو حکم دے دیا تھا کہ ہم نے مکہ جو ہے اس پر فتح کرنا ہے، مکہ کو، اور مکہ کی طرف ہم نے سفر کرنا ہے. اور آپ نے خاص طور پر یہ تاکید کر دی تھی کہ یہ بات کسی کو نہیں پتہ لگنی چاہیے، یعنی کہ ہمارے درمیان راز ہے اور خفیہ طریقے سے تیاری کرنا شروع کر دو. صحابہ کرام تیاری کر رہے تھے اور کسی مجال ہے کہ کہیں بات کوئی بھی کہیں سے لیک ہو سکتی ہے، کسی کو کوئی بات ذکر کر سکتا. اسی دوران جو ہے مکہ کے مدینہ کے اندر ایک عورت داخل ہوتی ہے اور جو ہے وہ مغنیہ، جو گانا گانے والی گلوکارہ جو ہے، اس کو وہ گلوکارہ ہے اور وہ وہاں سے مکہ سے مدینہ یہاں پر آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور آ کے عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ جو ہے نا میں وہاں سے مکہ سے مدینہ آئی ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ تم مسلمان ہو گئی ہو؟ تو کہتے ہیں میں اسلام قبول میں نے نہیں کیا. ان کا پھر تم کس لیے یہاں پر آئی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں جو ہے یہ وہ تھا کہ بہت زیادہ مجبور ہو کر اور اپنے ان کے حالات سے مجبور ہو کر، معاشی تنگی کی وجہ سے میں اس وجہ سے آپ کے پاس آئی ہوں کہ آپ میری کچھ مدد کر دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے جو لوگ تھے جو تمہارے پر پیسہ لٹاتے تھے، جس طرح آج کل کے دور میں جو ہے گلوکارہ، جو گانے گانے والیاں جو ہوتی ہیں، عورتیں ہیں، ان کے اوپر لوگ پیسہ لگاتے ہیں اور وہ بہت زیادہ یہ تو اتنا ان کے اتنا پیسے والا ان کے وہ بن چکا ہے، کاروبار بن چکا ہے کہ گانا گانا اس زمانے کے اندر اور حقیقت کے اندر یہ ایک بہت ہی معیوب قسم کا پیشہ تھا کہ یہ جو ہے نا گانا گانا اور جو ہے وہ لوگوں کو گانا سنانا. اور اب یہ قیامت کی نشانی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب جو ہے یہ گانے گانے والیاں جو ہیں، عورتیں جو گلوکارائیں جو ہیں، وہ معزز اور محترم بن جائیں گی. اب آج ہم دیکھ لیں کہ جو گلوکارائیں ہیں اور جو بڑے بڑے جو ہے وہ اداکارائیں ہیں، وہ عورتیں، ان کی معاشرے کے اندر اتنی عزت کی جاتی ہے، دنیا کے مال و دولت بھی ان کے پاس ہے اور ایسے ان کو دیکھا جاتا ہے، رشک کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے کہ ہائے پتہ نہیں ان کے پاس یہ کتنے کامیاب ترین لوگ ہیں. تو یہ قیامت کی نشانی ہے کہ ہمارا یعنی کہ اتنا زیادہ ہم نیچے چلے گئے کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بالکل یہ جو ہے برا کام ہے اور حرام کام فرمایا، ہم اس کام کرنے والوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگ گئے. تو خیر اس عورت کا نام جو ہے وہ سارہ تھا. تو وہ آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی. تو آپ نے اس کو کچھ مال وغیرہ دیا، اس کو اپنے اعزاز و اکرام، اس کو جو بھی اس کی مدد مالی امداد کر کے اس کو روانہ کیا. تو مسلمان خیر گناہ ہوئی تھی. تو جب وہ جانے لگی تو بلکہ شہر سے باہر نکل گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور ایک اور صحابی کو فرمایا کہ جاؤ فوراً نکلو. اور وہ ایک جگہ بھی بتائی کہ خاخ، ایک جو ہے روزہ خاخ، ان کے روزہ کہتے ہیں باغ کو، خاخ نامی کوئی جگہ تھی، وہاں پر وہ عورت ابھی پہنچی ہے، اس کو پکڑو اور اس کے پاس جو ہے ایک خط ہے جو مسلمانوں کی مخبری کا، وہ جو ہے اس سے نکلوا کر لاؤ. اب حضرت علی جو ہے فوراً دوڑے اور صحابی دوسرے جو 2 صحابہ کرام کی وہاں دوڑے پہنچے تو دیکھا واقعی وہ عورت وہاں پر تھی اور انہوں نے کہا کہ تم تلاشی دو. اس نے اپنا سامان کھولا، کچھ نہ نکلا. تو حضرت علی نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک خط ہے، وہ تم دو. تو اس نے جو ہے وہ کہنے لگی نہیں ہے تو میری تلاشی لے لو. تو حضرت علی نے فرمایا کہ حضرت علی نے اچھی طرح تلاشی لی، اونٹ کی تلاشی لی، سامان کی، ہر ایک چیز کی تلاشی لی، کہیں سے خط نہ نکلا.
تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس خط ہے اور اللہ کے نبی کی بات ہے، ہم تم سے خط نکلوا کے ہی رہیں گے، جو مرضی ہو جائے، تم جتنا مرضی انکار کرتی رہو۔ آخر اس نے دیکھا کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے، تو اس نے اپنے بالوں کو جو ہے اوپر سے باندھا ہوا تھا گول کر کے، اس کے اندر سے اس نے جو ہے وہ خط نکال کر ایک پرچی سی چھوٹی سی وہ دی، وہ لے کر حضرت علی جو ہے رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ خط کی عبارت تھی، لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اتنا بڑا لشکر تیار کر رہے ہیں کہ جو سیلاب کی موجوں کی طرح، طوفان کی طرح تم پر حملہ آور ہوگا، اور آگے یہ بات لکھی ہوئی کہ اگر جو ہے یہ وہ لشکر کے بغیر بھی اللہ کے نبی تمہارے اوپر اگر حملہ کر دیں تو اکیلے ہی وہ کافی ہیں، انہیں لشکر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس طرح کا اس کا مضمون اور مفہوم تھا اس خط کا۔ اور وہ ایک صحابی تھے حضرت حاطب بن ابی بلتع، حاطب توئے کے ساتھ نا، حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ بدری صحابی ہیں، ان کی طرف سے وہ خط تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت حاطب کو بلا لیا کہ حاطب یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے آپ بالکل جو ہے وہ نگاہیں نیچے کر لیں کہ یا رسول اللہ بس مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ تو جب انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پاس بیٹھے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ حاطب نے لکھا ہے اور اللہ کے نبی کے منع کرنے کے باوجود انہوں نے جو ہے ان کو مخبری کر دی ہے، تو حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اتار لوں۔ یعنی اتنا زیادہ غصے میں آ گیا، جوش میں، کہ اس نے آپ کا اتنی بڑی نافرمانی کی۔ آپ نے فرمایا عمر رک جاؤ۔ پھر آپ نے ان سے پوچھا کہ حاطب بتاؤ تم نے ایسا کام کیوں کیا؟ تو حضرت حاطب جو تھے یہ یمن کے تھے، اور یمن سے مکہ آئے، اور مکہ سے جو ہے پھر ان کے اہل و عیال جو ہے وہ سارے کے سارے، کیونکہ یمن ان کا خاندان وہاں پر تھا سارا، تو جو ان کے گھر والے تھے وہ مکہ میں ان کو لے کر آئے، وہاں سے پھر مکہ میں یہ مسلمان ہو کر پھر وہاں سے ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں پر آ گئے۔ ان کے بچے اور جو ہے خاندان والے ابھی وہ مکہ کے اندر ہی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ بات اصل میں یہ ہے کہ میں نے ذرا برابر بھی آپ کی جو ہے وہ کوئی میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ کی مخالفت کروں یا اس طرح نقصان پہنچاؤں، اگر مجھے تو پکی بات ہے کہ آپ کو فتح ہونی ہی ہونی ہے، یہ تو پکی بات ہے، اس کا تو مجھے بالکل یقین ہے، لیکن میں نے یہ سوچا کہ اب میرے جو ہے یہاں جتنے بھی لوگ ہیں مسلمان ہیں، یہ سارے کے سارے اکثر مکہ کے ہیں، تو مکہ کے ان کے رشتہ دار بھی وہاں پر موجود ہیں، تو جو ان کے اہل و عیال باقی وہاں پر رہ گئے ہیں، تو کفار اپنی رشتہ داری کی وجہ سے ان کے ساتھ اچھا اعزاز و اکرام کرتے ہوں گے، اچھی طرح پیش آتے ہوں گے، لیکن میرے جو ہے وہاں پر کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو میرا قریبی رشتہ دار ہو۔ تو میں نے خط اس لیے بھیجا کہ میں نے اس لیے ان کو خط بھیجا کہ یہ خط تم لے لو اور میرا تمہارے پر احسان ہو جائے گا، اور تاکہ وہ لوگ میرے جو ہے جو گھر والے ہیں، بیوی بچوں کا خیال رکھیں گے، ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں گے، صرف میری نیت یہی تھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دوبارہ کیا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اتاروں، اس نے اتنا بڑا جو ہے وہ کام کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ بدری ہے، یہ بدری صحابی ہے کہ بدر کے اندر شریک ہوا، اور بدر کے اندر جو شریک ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، کہ جو بھی یہ کرے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف، اتنی بڑی مغفرت کا ان کو پروانہ دے دیا۔ تو فرمایا کہ نہیں، یہ بدری صحابی ہے، انسان ہے، ان سے غلطی ہو گئی، اپنا اعتراف کر رہے ہیں، لیکن ان کا مقام اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ان کو مغفرت کا پروانہ دے چکے ہیں۔ تو خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو پھر معاف کر دیا اور جو ہے ان کو پھر جانے دیا۔ تو یہ اس پر پھر یہ آیات نازل ہوئیں کہ اے ایمان والو کہ تم اللہ اور کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو تم دوست نہ بناؤ۔ اب اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے ایمان والو کہ تم بناؤ عدوی میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ پاک یہ بات کن کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ کفار کے بارے میں فرما رہے ہیں نا۔ اب یہاں اللہ پاک یوں بھی فرما سکتے تھے کہ اے ایمان والو تم کافروں کو دوست نہ بناؤ، کافروں کو، تو یہ ایسی بات تھی نا کہ کافروں کو تم دوست نہ بناؤ، لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ تم میرے دشمنوں کو اور اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تو معلوم ہوا کہ جو کافر جو ہیں وہ اللہ کے بھی دشمن ہیں اور مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں، ایمان والوں کے بھی دشمن ہیں۔ کہ کیا کہ تم ان کو جو ہے وہ ان کو دوست نہ بناؤ، کہ دوستی کس طرح کہ تلقون الیہم بالمودہ، کہ تم ان کو محبت کے ان کو پیغامات بھیجو، تم ان کے دوستی کے پیغامات بھیجو، حالانکہ انہوں نے جو تمہارے پاس جو حق بات آئی ہے انہوں نے اس کو جھٹلا دیا ہے۔ جو قرآن پاک کو جھٹلا دینا اور اللہ کے نبی کی بات کو جھٹلا دینا
اور اسلام کا انکار کر دینا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ میرے بھی دشمن ہیں، تمہارے بھی دشمن ہیں، اس لہٰذا تم نے ان سے دوستی نہیں کرنی۔ یہ آیات جو ہیں قرآن پاک کی قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے، ہمارے لیے بھی اللہ پاک ہم سے مخاطب ہے، ہم ایمان والے ہیں نا۔ اللہ پاک ہمیں کہہ رہے ہیں اے ایمان والو تم کفار کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ ایک ہے کہ ان کے ساتھ معاملات کرنا، جس طرح ہم ایک ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ، ہمارے انڈیا کے ساتھ ہمیں تجارت ہوتی ہے، امریکہ کے ساتھ تجارت ہوتی ہے، دوسرے ممالک کے ساتھ تجارت ہوتی ہے، آ رہے ہیں جہاز، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، چیزیں خرید و فروخت ہو رہی ہے، یہ اور چیزیں معاملات ہیں۔ ایک ہے کہ دوستی لگانا ان سے، اللہ فرمانا ہے کہ نہیں، اپنے دشمنوں سے اور میرے دشمنوں سے دوستی تم نے نہیں لگانی، کہ تم ان کو محبت کے پیغامات بھیجو۔ اور کہ انہوں نے تمہیں کیا کیا کہ وہ رسول کو اور تمہیں جو ہے وہ اپنے گھروں سے نکالتے ہیں، اور کہ یہ اور وجہ کیا ہے کہ اس وجہ سے نکالتے ہیں کہ ان تؤمنوا باللہ ربکم، کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو۔ اور فرمایا کہ اگر تم اللہ کے راستے میں نکلے ہو، جہاد کر رہے ہو اور میری رضا کو چاہتے ہو، تو پھر جو ہے تم یہ کرو کہ تم نے ان کو جو ہے بالکل دوست نہیں بنانا، کہ تسرون الیہم بالمودہ، کہ تم ان کی طرف جو ہے وہ پوشیدہ پیغامات بھیجتے رہو۔ اور اللہ آگے فرمایا کہ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور جو تم خفیہ باتیں کرو یا اعلانیہ کرو میں ان سب کو جانتا ہوں۔ اور آگے یہ فرما دیا کہ جس شخص نے بھی ایسا کیا کہ وہ راہ حق سے بھٹک گیا، اب جو راہ حق سے بھٹک جائے گا تو وہ کہاں جائے گا؟ وہ سیدھے جہنم کے اندر جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ کفار اللہ کے بھی دشمن ہیں اور ہمارے بھی دشمن ہیں، تو ان سے ہم نے دوستی نہیں لگانی۔ تعلقات، جیسے میں نے پہلے کیا کہ تعلقات بنانا الگ چیز ہے، لیکن دوستی والا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا کہ ان کی حقیقت کیا ہے کفار کی۔ بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بڑے محبت سے پیش آ رہے ہیں، بہت اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، بہت زیادہ، لیکن اللہ پاک نے ان کی قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ پاک ان کی حقیقت بتا رہے ہیں کہ ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء، کہ اگر وہ تمہارے اوپر قبضہ کر لیں نا، تمہارے اوپر قابو پا لیں، تو وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے، تمہیں وہ قیدی بنا لیں گے، تمہیں جو ہے اس طرح جس طرح دشمنوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے تمہارے ساتھ وہ اس طرح سلوک کریں گے۔ اور وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ، اور تمہارے ساتھ ہاتھوں سے بھی تمہیں نقصان پہنچائیں گے اور اپنی زبان سے بھی تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ اور وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور یہ بات جو فرمائی اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر اور بھی بار بار یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ فرما رہے ہیں اور وہ اس بات کی خواہش رکھیں گے کہ تم کافر ہو جاؤ، کیونکہ غیر مسلم جو کفار ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ان کا ہمارے ساتھ صرف اور صرف جھگڑا ایمان کا ہے۔ اگر وہ اللہ فرما رہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ کافر ہو جائیں، کہ صرف ایمان کا جھگڑا ہے، کہ ان کے ایمان کی وجہ سے ان کا سارا کے سارا جو ان کی دشمنی ہے، ان کی بغض ہے، ان کا بغض ہے اور ان کی نفرت ہے، وہ ایمان کی وجہ سے۔ جیسے فرمایا نا کہ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ، ان کا یہ کیوں تم سے یہ جو ہے وہ کر رہے ہیں، گھروں سے تمہیں کیوں نکال رہے ہیں، تمہیں نقصان کیوں پہنچا رہے ہیں، کہ کیونکہ جو ہے نا یہ تم اللہ پر، اس کے رب ہونے پر ایمان لائے ہو۔ اور فرمایا کہ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، اور ہاں باقی یہ جو واقعہ جو پیش آیا تھا کہ انہوں نے یہ سارا کے سارا کام اس لیے کیا کہ اپنی اولاد کی حفاظت کر لوں، اپنے گھر والوں کی حفاظت کر لوں۔ اللہ کو فرما رہے ہیں کہ یہ اولاد، بیوی بچے، خون کے رشتہ دار، اور جو ہے بھائی بہن، والد والدہ، اور یہ اولاد، یہ سارے کے سارے جتنے قریبی رشتہ دار ہیں نا، رشتہ داریاں قیامت کے دن کچھ بھی کام نہیں آئیں گی۔ یفصل بینکم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس روز تمہیں فیصلہ کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اندر اس دن سارے کے سارے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ آدمی کے کام وہی آئے گا جو اس نے خود کمایا ہوگا۔ اور پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگلی آیت کے اندر مثال دی کہ اللہ ہمارے کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم۔ اب یہاں پر یہ ہمیں قیامت تک آنے والے انسانوں پر اللہ پاک نے یہ ایک اصول دے دیا کہ جب بھی تمہیں کفار کے ساتھ تمہیں رہنا پڑے، یا تمہیں جو ہے نا اگر تمہارے دل کے اندر یہ بات آئے کہ ہم کفار سے دوستی لگا لیں، تو تم ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تم نے دیکھنا ہے اور ان کے طریقے پر تم نے چلنا ہے۔ ان کا طریقہ والذین معہ، ان کے ساتھ جو ان کے صحابہ تھے، ان کے ساتھ جو ان کے ایمان والے تھے، ان کا طریقہ وہ کیا تھا کہ انہوں نے کیا کہا کہ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو دعوت دی، اپنے جو ہے علاقے والوں کو دعوت دی، کچھ لوگ ایمان لے آئے، پھر ان ایمان لانے والوں نے اپنے لوگوں سے کہا، آس پاس کی بستی والوں سے کہ بھی ہم سارے کے سارے ایمان لے آئیں۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری بات نہیں مان رہے، تو انہوں نے کہا کہ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ ہم تم سے بھی بری ہیں اور تمہارے جو معبود ہیں ان سے بھی ہم بری ہیں۔ کیا مطلب کہ ہمارا تم سے اب کوئی تعلق نہیں،
کہ اب ہماری تمہارے ساتھ کوئی محبت نہیں ہے، ہماری تمہارے ساتھ کوئی الفت نہیں ہے، تم بھلے ہمارے رشتہ دار ہو لیکن اب ہمارے دل کے اندر تمہارے لیے کوئی بھی کسی قسم کی محبت نہیں ہے، ہم ہمارے ہاتھ تمہارے لیے کھڑے ہیں۔ تو اللہ فرمانے کہ کفار کے ساتھ تعلق رکھنا ہو تو تمہیں ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اس کو دیکھنا چاہیے اور اس کو اپنانا چاہیے۔ کہ ایک ہے کہ تعلق کھانے پینے کی چیزیں وہاں ہم جس طرح دوسرے ممالک سے لیتے ہیں، کوئی اور چیزیں ہم درآمدات ہماری ہوتی ہیں، لیکن ایک ہے کہ محبت والا تعلق اللہ فرمانے کہ نہیں، محبت والا تعلق ان سے بالکل نہیں رکھنا۔ ہاں یہ ہے کہ ہمدردی ان کے لیے دل میں ہونا اور بات ہے کہ ہمارے دل کے اندر ہمدردی ہو کہ وہ لوگ ایمان کی طرف آ جائیں، اسلام قبول کر لیں، ہمدردی ہونا اور چیز ہے۔ محبت اور دوستی جس طرح ہماری آپس میں گھر والوں سے محبت ہے، ہماری آپس میں ایمان والوں سے محبت ہے، اس طرح کی دوستی تمہارے ان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ اور فرمایا کہ اور انہوں نے کیا کہا آگے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اس وقت تک دشمنی اور بغض ہے کہ جب تک تم جو ہے اللہ تعالیٰ پر اس کے واحد لا شریک ہونے پر جو ہے تم ایمان یعنی کہ تم ایمان نہ لے آؤ۔ ہاں آگے فرمایا کہ اللہ قول ابراہیم علی ابیہ، ہاں مگر ایک بات کا اللہ پاک نے یعنی کہ ساری بات میں سے ایک بات کو اللہ پاک نکال کر الگ کر رہے ہیں، ہاں مگر ابراہیم علیہ السلام کا جو قول تھا نا اپنے والد کے لیے، وہ قول کیا تھا اپنے والد کے لیے؟ والد کو انہوں نے کہا تھا کہ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو دعوت دیتے، اور ان کے والد جو تھے وہ بت بنانے والے تھے اور بتوں کے پجاری بھی تھے اور بتوں کو بناتے بھی تھے، اور بادشاہ کے بہت زیادہ قریبی وہ تھے نمرود کے۔ تو انہوں نے اپنے والد کو دعوت دی، قرآن پاک کے اندر تفصیل سے اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا۔ دعوت دے دے کر ان کے والد نے ان کی بات نہ مانی، ان کی دعوت قبول نہ کی، تو انہوں نے کہا کہ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، کہ میں ضرور بضرور آپ کے لیے اللہ سے استغفار کروں گا۔ اب دیکھیں، اب یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں ان سے تم نے دوستی نہیں رکھنی، ان سے جو ہے تم نے ابراہیم السلام نے بالکل برات اختیار کر لی، لیکن یہاں پر ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ میں ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے ضرور اللہ تعالیٰ سے استغفار کروں گا۔ اور استغفار تو ہوتا ہے جس نے ایمان قبول کیا اس کو استغفار فائدہ دیتا ہے، جو ایمان قبول ہی نہ کرے اس کو استغفار کیا فائدہ دے گا؟ تو اللہ نے اس جملے کو الگ کر دیا کہ ہاں ابراہیم علیہ السلام کو جو قول ہے نا کہ میں اپنے جو ہے رب سے آپ کے لیے استغفار کروں گا، اور وما املک لک من اللہ من شیء، اور میں کسی چیز کا بھی مالک نہیں ہوں۔ اتنے بڑے نبی ہیں لیکن وہ بھی فرما رہے ہیں کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں اللہ کے کہ میں آپ کو جو ہے اپنی طرف سے جنت کے اندر داخل کر دوں گا اور جہنم سے بچا لوں گا، نہیں، میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو معاف کر دے۔ تو اس کا یہاں پر یہ ہے کہ اب سوال جس طرح میں نے کہا کہ سوال ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے والد کے استغفار کا وعدہ کیوں کیا، کہ جب ان کو پتہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے تو پھر وہ استغفار کا وعدہ اس طرح اتنا بڑا وعدہ انہوں نے کیوں کر لیا؟ تو اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ کہ ان کو جب وہ دعوت دے رہے تھے تو دعوت دے کر ان کو یقین ہو گیا تھا کہ بس میرے والد اب یہ میری بات قبول کر لیں، ان کے والد سنتے بات ان کی تو ان کو یقین ہو گیا تھا والد میری بات قبول کر لیں گے۔ جب اتنی زیادہ امید ہو گئی تو انہوں نے یہ جملہ کہا کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، کہ گویا کہ اب ان کو لگا کہ بالکل مسلمان ہو گئے ہیں۔ ایک جواب تو اس کا یہ۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ انہوں نے جو استغفار کرنے کا جو یہ کہا تھا، یہ اس وقت تک اللہ پاک کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، یعنی کہ اللہ پاک نے ان کو اس بات سے منع نہیں کیا تھا، ان کے علم کے اندر یہ بات نہیں تھی، لیکن جب ان کے علم کے اندر یہ بات آ گئی کہ اب اپنے یعنی کہ کفار کے لیے استغفار نہیں کر سکتے، تو اس کے بعد انہوں نے استغفار نہیں کیا۔ یہ اس علم کے آنے سے پہلے کی بات ہے۔ اور پھر باقی انہوں نے جو ہے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا کی کہ ربنا ہمیں لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، کہ کفار کے لیے ہمیں آزمائش نہ بنانا، ان کو ان کے ہاتھ سے ہمیں جو ہے وہ عذاب نہ دلوانا۔ پھر آخر میں ایک دفعہ دوبارہ فرما رہے ہیں کہ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، یعنی کہ تاکید کر رہے ہیں اللہ پاک ہمیں پوری دنیا کے مسلمانوں کو کہ اے اسلام والو، ایمان والو، کہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو، یقین رکھتا ہو، امید رکھتا ہو، تو وہ اس کے لیے بہترین نمونہ ہے کہ جب کفار سے تعلقات ہم نے کس طرح بنانے ہیں، ان سے کس طرح ہم نے پیش آنا ہے، اس کے لیے جو ہے ابراہیم السلام تمہارے لیے، ابراہیم السلام اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کے عمل کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ انہوں نے بالکل اپنا برات اختیار کر دی، اپنے جو ساتھ رہنے والے جو کفار تھے ان سے بالکل برات اختیار کر دی کہ ہمارا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ ہماری آج کی آیات تھیں۔ تو اس میں ہم جو ہے مشکل الفاظ ہمارے پاس ہیں کہ تلقون، تم ڈالتے ہو، مطلب تلقون الیہم بالمودہ، کہ تم جو ہے وہ ان کی طرف محبت کے پیغامات بھیجتے ہو۔ ان یثقفوکم، اگر وہ تم پر قابو پا جائیں، یعنی کہ تمہیں پکڑ لیں، تو سرون، تم چھپاتے ہو، برا و بیزار۔ سوال نمبر 4 ہمارے پاس یہ سوال ہیں
پہلا سوال یہ کہ قرآن حکیم کی ان آیات کی روشنی میں اہل ایمان کا اسلام دشمن کافروں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے؟ اس میں ہم نے جو پہلی آیت ہم نے پڑھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ اے ایمان والو تم میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو تم دوست نہ بناؤ، کہ تم ان کی طرف محبت کے پیغامات جو ہے وہ بھیجنے لگو، کہ ہمیں کفار کے ساتھ ہمیں دوستی اور محبت ہم نے نہیں کرنی۔ یہ ہمارا جو ہے ان آیات کی روشنی میں اسلام دشمن کافروں کے ساتھ یہ رویہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ان کے ساتھ دوستی اور جو ہے محبت ہمیں ان سے نہیں رکھنی چاہیے۔ ہاں اگر ان کے اوپر، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح ہمارے یہاں بھی پاکستان کے اندر جو لوگ غیر مسلم ہیں وہ رہتے ہیں، تو ان کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے، کوئی مالی امداد کرنی ہے، کوئی ان کے ساتھ کوئی ان کے دوائی وغیرہ کا انتظام کرنا ہے، وہ سارے کے سارے معاملات ہم ان کے ساتھ کریں گے، اچھی طرح پیش آئیں گے ان کے ساتھ، لیکن ان کے ساتھ دوستی لگانا اور محبت کرنا یہ ہمارے ساتھ، یہ اس طرح کا رویہ ہم اختیار نہیں کریں گے۔ اور آگے دوسرا سوال ہے کہ اس سبب میں دشمنان حق کی کن باتوں کے سبب انہیں دوست اور رازدار بنانے سے منع کیا گیا؟ یہ جو ہے نا، یہ فرمایا کہ یہ جو کن باتوں کے سبب، پہلی بات تو یہ کہ یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا، کہ انہوں نے تمہیں صرف اور صرف رسول کو اور تمہیں اس وجہ سے اپنے گھروں سے نکالا کہ تم ایمان لے آئے ہو، ٹھیک ہے۔ اللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے تمہیں اپنے جو ہے وہ گھروں سے نکالا، اور پھر یہ ہے کہ یعنی کہ انہیں جو ہے نا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ لوگ اگر تمہارے پر قابو پا لیں تو ان کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوگی کہ تم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو، اور جب تم قابو پا لیں گے یہ تمہیں تکلیف بھی پہنچائیں گے، اور تمہیں اپنی کوئی بھی یعنی کہ جس طرح دشمنوں کے ساتھ رویہ اختیار کیا جاتا ہے اسی طرح یہ رویہ اختیار کریں گے، تو اسی لیے جو ہے نا انہی وجہ سے ان لوگوں کو دوست بنانے سے منع کر دیا گیا۔ اور اصل بات اس میں وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کی کہ ایمان کی وجہ سے انہوں نے دشمنی اختیار کی، تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ تو تیسرا سوال ہے کہ جب اہل کفر مسلمانوں پر غلبہ پا لیتے ہیں تو ان کا اہل ایمان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ تو یہ اس آیت کے اندر ہے کہ ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء، کہ اگر یہ تم پر قبضہ پا لیں گے، قابو پا لیں، تو یہ تمہارے دشمن ہو جائیں، پہلی چیز۔ ویبسطوا الیکم ایدیہم، اور تمہارے پر ہاتھ چلائیں، دوسری چیز یعنی کہ ہاتھ سے تمہیں نقصان پہنچائے۔ وَأَلْسِنَتَهُمْ، اور زبان سے تمہیں نقصان پہنچائیں گے، تین چیزیں ہوگی۔ اور وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور یہ تمہیں اس بات کی خواہش کریں گے کہ تم لوگ بھی کافر ہو جاؤ۔ یہ چار چیزیں ہیں، چار وجہ ہیں کہ یہ جو ہے یہ چار طرح کے سلوک ہی ان کے ساتھ کریں گے مسلمانوں کے ساتھ۔ آخری جو سوال ہے کہ ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کس اسوہ حسنہ کی پیروی کا حکم دیا گیا؟ کہ وہی کہ انہوں نے جب اپنے قوم والوں کو دعوت دی اور اپنے جو ہے علاقے والوں کو، جب انہوں نے بات نہیں مانی اور کھلا نافرمانی پر اتر آئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تم سے بری ہیں، تم سے بھی بری ہیں اور تمہارے معبودوں سے بھی بری ہیں۔ تو یہ ہمارے آج کا سبق تھا، امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ اگلی آیات پہ اگلے لیکچر کے اندر میں پڑھیں گے۔ بہت شکریہ۔